اللہم صلی علی محمد وعلی۔ رسول خدا نے جہاں پر کچھ کام کرنے کو ہمیں کہا ہے اس مہینے میں، وہاں پر ایک کام جو ہے وہ صدقہ بھی ہے کہ وَتَصَدَّقُوا عَلَىٰ فُقَرَاءَكُمْ، یعنی صدقہ بھی جو ہے وہ فقراء کو دیں۔ عام دنوں میں بھی ہمیں صدقہ دینے کے لیے ترغیب دی جاتی ہے کہ ہم موٹیویٹ کیا جاتا ہے کہ ہم صدقہ دیں۔ ماہ رمضان میں جہاں پر قرآن کی ایک آیت کی تلاوت جو ہے وہ ایک قرآن کے برابر، اسی طرح صدقہ بھی جو آپ خدا کی بارگاہ میں دیتے ہیں وہ ایک صدقہ یا آپ کا 1 یورو یا ایک جو بھی کرنسی ہے یا جو بھی آپ دیتے ہیں وہ اس مہینے میں کئی برابر کا ثواب جو ہے وہ ملتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس مہینے میں آپ زیادہ صدقہ دیں۔ صدقے کے لیے بہرحال کہ ہم صدقہ نکالنا چاہیے، اپنی سلامتی کا صدقہ نکالیں، اپنے گھر کی سلامتی کا۔ سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو صدقہ ہے وہ امام زمانہ کی سلامتی کا صدقہ ہے کہ ہم پہلے امام کی سلامتی کا نکالیں، اس کے بعد پھر اپنی سلامتی کا صدقہ نکالیں۔ صدقہ دینا کس کو چاہیے؟ فقراء، مسکین۔ جو اس کی شارٹ ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص سال کا اپنا پورا اینول جو اس کا ایکسپنس ہے اس کو وہ بیئر نہ کر پاتا ہو، وہ اس ڈیفینیشن میں آتا ہے، وہ چاہے کوئی بھی شخص ہو۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں، بہت سارے لوگ بولتے نہیں ہیں کہ وہ ضرورت مند ہیں۔ یہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو تلاش کریں، ڈھونڈیں، اور اگر آپ کو یہاں نہیں ملتا تو آپ کسی اور جو بھی آپ کے نیبر کنٹریز ہیں جہاں پہ بھی غریب لوگ رہتے ہیں آپ جو ہے وہ اس تک جو ہے وہ صدقہ پہنچائیں۔ صدقہ جو ہے روایات کی روشنی میں جب ہم دیتے ہیں تو وہ پہلے خدا کے ہاتھ جاتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ اس شخص کے ہاتھ میں جاتا ہے۔ روایات بہت ساری ہیں اسی سلسلے میں۔ روایت مولا بالخنیس سے ہے، روایت ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک رات بارش کی رات تھی اور امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد، کہ میں نے دیکھا کہ وہ اس رات میں امام جو ہے وہ جا رہے ہیں اور ایک جگہ تھی شہر سے باہر، وہاں پر جا کر فقیروں کو بانٹ رہے تھے، گویا کہ وہ سو رہے تھے حالانکہ۔ تو اس نے سوائل نے پوچھا تو امام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد، یعنی میرے جو والد تھے امام باقر علیہ السلام، وہ جب کسی کو صدقہ دیتے تھے تو جب اس کو پہلے دیتے تھے پھر دوبارہ اس کے ہاتھ سے لے کے چومتے تھے، پھر دوبارہ اسے دیتے تھے، کیونکہ جب آپ صدقہ دیتے ہیں تو پہلے خدا کے ہاتھ میں جاتا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں اسے چوم کر جو ہے وہ اس کو دوں۔ یعنی اتنی زیادہ جو ہے وہ اسلام جو ہے وہ امپورٹنس بتا رہا ہے کہ جب آپ صدقہ دیتے ہیں تو یہ صدقہ جو ہے یہ بیسیکلی خدا کی بارگاہ میں جا رہا ہے۔ رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو تم اللہ کی راہ میں دیتے ہو وہ باقی رہ جائے گا، جو تمہارے اپنے پاس ہے شاید وہ ختم ہو جائے گا۔ جو چیزیں باقی رہ جائیں اس پر ہمیں کنسنٹریٹ کرنا چاہیے۔ وہ مہینہ ہے بھی ایسا ہے کہ آپ کہیں افطاری کروائیں، کہیں جو غریب لوگ ہیں ان کو گھر کا راشن دیں۔ یہ مہینہ ہمیں یہ سیکریفائس دے رہا ہے کہ مثال کے طور پر آپ کا اپنا دسترخوان جو ہے اس پہ 8 9 10 چیزیں کھانے کی ہیں، ہو سکتا ہے کسی کے دسترخوان پہ ایک چیز بھی نہ ہو کھانے کی۔ تو یہ مہینہ ہمیں یہی ترغیب دے رہا ہے کہ جب آپ بھوک اور پیاس پہ کنٹرول کر رہے ہیں وہاں پر اپنے دسترخوان کو بھی ڈسٹریبیوٹ کریں لوگوں کے ساتھ۔ اور فرق نہیں پڑتا کہ اگر انسان کے اپنے دسترخوان سے چیزیں کم ہو جائیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن بہتر ہے کہ ہم کسی اور کے دسترخوان کو، کھانے کی ٹیبل کو رونق دیں۔ یہ ایک مہینہ ہی ایسا ہے کہ انسان محبتیں بانٹے، چیزیں بانٹے، تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم جو ہے وہ جب انسان خدا کی بارگاہ میں دیتا ہے تو پروردگار اسے ہر ایک چیز کے بدلے میں کئی حسنات عطا کرتا ہے۔ ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اپنی پریشانی بیماری کا ذکر کیا تو امام نے کہا کہ صدقہ دے کر اپنی بیماریوں کو دور کرو، یعنی صدقہ انسان جو دیتا ہے اس سے اس کی بیماریاں بھی
دور ہوتی ہیں، انسان کی بیماریاں دور ہوتی ہیں، حتیٰ صدقہ